أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان نقل کیا ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان۔ قربانی کے دنوں میں خاص جانور ذبح ہوگا اور اس کی جانور کا ناپ جانور بھی متعین، اس کی عمر بھی متعین اور اس کا عیوب سے سالم ہونا بھی شریعت کا مقتضا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حج میں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ نے ہر امت پر قربانی کو لازم قرار دیا تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں ان پر قربانیوں پر جو اللہ نے جانور ان کو دیے، من بہیمۃ الانعام، مویشیوں میں سے۔ تو مویشیوں میں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں مویشی، ان کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 1، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، جن پر جو گھروں میں پالے جاتے تو ان کی قربانی جائز ہے۔ ان کے علاوہ جو گھروں میں نہیں پالے جاتے، جو فطرتاً وحشی جانور ہیں، جو گھروں میں نہیں پالے جاتے، جن کی فطرت میں گھروں میں رہنا نہیں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، چاہے وہ حلال ہوں لیکن ان کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن جو جانور گھروں میں پالے جاتے ہیں ان کی قربانی جائز ہے، جن کا دودھ پیا جائے، جن کو کھایا جائے، حلال جانور جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، نر ہوں یا مادہ، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، سب کی قربانی جائز۔ دوسری بات اس حدیث میں، جو حدیث ہم نے پڑھی، اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ ایسا جانور جو حد کمال کو، بلوغت کو پہنچ گیا ہو، اس کی قربانی ہی قربانی میں جائز ہے۔ لہذا بھیڑ جو ہے، بکری، بکرا، وہ 1 سال کی عمر اس کی متعین ہے، چاند کے اعتبار سے سال کا ہو گیا ہو، اور گائے، بیل یہ 2 سال کے اندر بالغ ہو جاتے ہیں، اور اونٹ 5 سال کا ہوتا ہے۔ تو ان کی عمر کتنی یہ ہے؟ ہاں، آپ نے فرمایا الا ان یعثر علیکم، اگر بکرا، بکری تمہیں نہ مل رہے ہوں سال کے، فتذبحوا جزعۃ من الضان، تو بھیڑ یا دمبا، جس کی اون والا جانور، اگر وہ موٹا تازہ ہو اور وہ جزعہ 6 مہینے سے بڑی عمر کا ہو اور وہ موٹا تازہ ہو تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو لہذا دانت، جو سامنے کے دانت ہیں، یہ ان کی عمر کی پہچان کے لیے ہیں، ورنہ اصلاً ان کی عمر ہے۔ لہذا اگر کسی نے گھر میں جانور اپنا پالا ہوا، وہ یقین ہے کہ وہ بکرا سال کا ہو گیا، بکری کا بچہ سال کا ہو گیا، گائے کا بچہ یا بچی وہ 2 سال کی ہو گئے عمر کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو چکا، چاہے اس کے سامنے کے دانت گرے ہوں یا نہ گرے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی باہر کے شخص سے خرید رہا ہے تو علامت کے طور پر پھر سامنے کے دانتوں کو دیکھے، اگر سامنے کے دانت جو ہیں وہ 2 دانت وہ گر چکے ہیں تو پھر جو ہے وہ قربانی اس کی جائز ہے، اگر نہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں، سوائے یہ کہ بھیڑ، دمبا جو 6 مہینے سے بڑی عمر کا ہو، اس اور وہ موٹا تازہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ ایسے عیب جس کو شریعت
اس فن کے لوگ جو ماہر ہیں اس امور میں جانوروں کو اس کو عیب سمجھتے ہوں تو وہ عیب شمار ہوگا، تو ان معیوب جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ بھی ان شش میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔